جو لوگ بھی کسی بھی ریاست میں کسی بھی ایگریمنٹ کے ساتھ، کسی بھی نیشنلٹی کے ساتھ، کسی کی بھی ویزے کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ اور مولانا پھر آپ نے دوسری بات یہی کہی، خود ہی باقاعدہ آپ نے اپنی بات کو دوسری بات کا عنوان دے کے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی کسی ریاست میں کسی ایگریمنٹ کے ساتھ، کسی نیشنلٹی کے ساتھ، کسی ویزے کے ساتھ جو رہتے ہیں، انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو ہیں۔ آپ نے بڑی وسعت دی اپنے جملے میں کہ جو لوگ بھی کسی بھی ریاست میں کسی بھی ایگریمنٹ کے ساتھ، کسی بھی نیشنلٹی کے ساتھ، کسی کی بھی ویزے کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ اب ایک شخص ویزے پہ امان لے کر آیا ہے، اگرچہ اس کی نیشنلٹی نہیں ہے، آپ اس کو بھی وہ تمام حقوق دے رہے ہیں جو ایک مسلمان کی۔ اور مولانا آپ نے یہ بات جو تمام حقوق، یہ آپ نے 3 دفعہ کہی اپنے بیان میں کہ وہ لوگ جو کسی بھی ریاست میں رہتے ہیں ایگریمنٹ کے ساتھ، نیشنلٹی کے ساتھ، ویزے کے ساتھ، ان کو تمام حقوق حاصل ہیں۔ یہ آپ نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی ہے اپنے مختصر سے بیان میں۔ آپ نے سب سے زیادہ زور اسی پہ دیا ہے، موجبہ کلیہ محصورہ کی شکل میں، قضیہ موجبہ کلیہ محصورہ کی شکل میں، کہ وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمان کو حاصل ہیں۔ آپ نے پھر آگے وضاحت کرتے ہوئے، مثال دیتے ہوئے آپ نے جان، مال، عزت و آبرو کی تحفظ کی بات کی کہ اقلیتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ مولانا یہاں بڑی حساس بات ہے، وہ حساس بات اتنی ہے کہ آپ کے سامنے ہم نے کیا بات کرنی ہے، ہم تو آپ کے شاگردوں کے برابر ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، کیا مسلم ریاست میں، ایک اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو غیر مسلموں کو، جو مسلمانوں کو، غیر مسلمانوں کو وہ تمام، غیر مسلموں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کے؟ نہیں۔ اختصار کے ساتھ اتنی ہی بات کر دیتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں کلیدی عہدے پر نہیں آ سکتا۔ اب آپ کہیں حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، فقہ کی کتابیں ہماری بری ہوئی ہیں اس سے۔ حضرت عمر نے تو ایک کاتب کو بھی برداشت نہیں کیا تھا، غیر مسلم کو، عیسائی کو۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ نے بغیر کسی یعنی تخصیص کے آپ نے 3 مرتبہ یہ بات فرمائی کہ غیر مسلموں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ مولانا یہی نعرہ آپ کے اقلیتوں کا ہے، جن کو آپ نے بھی اقلیت کہہ دیا ہے۔ یہ اقلیت اور اکثریت، یہ تو جمہوریت کی اصطلاحات ہیں، جمہوریت کے زور پر یہ متعارف ہوئی ہیں، ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اقلیت اکثریت کی بات کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن چلیں کر دی، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جمہوریت کا ثمرہ بہرحال علماء میں بھی نکل آتا ہے، اقلیت اکثریت کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مسلم اور ذمی کی بات ہے، حربی کی بات ہے، اور ذمی کوئی گالی نہیں ہے۔ جو مسلم ریاست کے اندر رہتے ہیں، اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں، اور وہ جو اپنا جو بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان کی سیکیورٹی ہمارے ذمے ہوتی ہے، لہٰذا اسی لیے وہ ذمی کہلاتے ہیں۔ اقلیت اکثریت کی بات ہی نہیں ہے۔ اور نہ میں اس پر زیادہ بات کروں گا کہ آپ نے اقلیت اور یا اکثریت کا لفظ استعمال کیا۔ میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا ہے کہ وہ تمام حقوق کسی بھی ریاست میں ان لوگوں کو حاصل ہیں، چاہے وہ ویزے پہ آئے ہوں، چاہے نیشنلٹی پہ ان کی ہو، چاہے وہ کسی اور ایگریمنٹ کے ساتھ آئے ہوں، کسی ریاست میں رہتے ہیں، وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب معین قریشی جو امریکہ سے چند دنوں کے لیے یہاں وزیر اعظم بن کے آیا تھا، اس کو دلیل مل گئی مفتی صاحب سے کہ امریکن شہری ہوتے ہوئے وہ چند دنوں کے لیے جب پاکستان آیا تھا اور امریکہ کے زور پر معین قریشی کو یہاں کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا، جس بیچارے کو اپنی باپ کی قبر کا بھی، ماں کی قبر کا بھی پتہ نہیں تھا، اور شیخ رشید صاحب نے اس کی کیا کہتے ہیں ٹوئے موئے کھود کے یا قبر کی شکل بنا کے کہا تھا یہ تمہاری ماں کی قبر ہے، تو وہاں دعا کروا کے اس کو لے جایا گیا تھا۔ آپ نے تو معین قریشی صاحب کو بھی ثابت کر دیا، ان کی وزارت عظمیٰ کا جواز ثابت کر دیا۔
اب آپ یہ کہیں گے میری مراد نہیں، تو آپ کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے جس سے یہی مراد بکھر کے نکھر کے سامنے آتی ہے۔ یہاں کی اقلیتوں کا یہی تو کیا کہتے ہیں، وہ اپنے اس موقف پہ سٹینڈ لیتے ہیں، وہ ان کا موقف یہی ہے۔ وہ 11 اگست کی محمد علی جناح صاحب کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ اب میں اس تقریر پہ نہیں جاؤں گا کہ اس تقریر میں کیا ہے، وہ 11 اگست کی مولانا اپنا محمد علی جناح صاحب کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں، اور بیرسٹر اعتزاز حسن بھی یہ بات کرتا ہے، سیکولر قوتیں بھی یہ بات کرتی ہیں۔ اور 14 اگست جب قریب آتا ہے تو ہمارے مال روڈ کے اوپر ہر طرف بینر لگے ہوتے ہیں، اور اس بینر پہ باقاعدہ یہ ہمارے اقلیتوں کے یہ حقوق بھی لکھے ہوتے ہیں کہ انہیں کیا کہتے ہیں، تمام مسلمانوں جو یہاں کے ریاستی حقوق کے ہمیں بھی ملنے چاہیے، اور وہ یعنی ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ صدر، آرمی چیف یا جو بھی کوئی عہدے کلیدی عہدہ تک غیر مسلم بھی پہنچ سکے۔ وہ ان کا تو یہ اعلان ہے، موقف ہے کہ ایک پاکستان کے اندر مسلمان کو جو حقوق حاصل ہیں کہ وہ ہر کلیدی عہدے پر جا سکتا ہے، وہ اقلیتوں کو بھی حاصل ہونے چاہیے۔ مولانا اختصار کے ساتھ قضیہ موجبہ کلیہ محصورہ کی شکل میں آپ نے وہی بات کر دی کہ کوئی بھی ریاست کا شہری کسی بھی ایگریمنٹ کے ساتھ، ویزے کے ساتھ، نیشنلٹی کے ساتھ کسی ریاست میں آتا ہے، اسلامی ریاست میں، تو وہاں اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا آپ نے یہ بات 100% خدا کی قسم واللہ العظیم ثم تاللہ العظیم، خدا کی قسم آپ نے یہ بات غلط کی ہے۔ بھلے آپ جتنی مرضی اپنے حلقے کے اندر صفائی دیتے پھریں، لیکن آپ نے یہ بات غلط کی ہے۔ آپ نے یہ بات کر کے 14 اگست کے قریب جو ہماری اقلیتیں اٹھ جاتی ہیں کہ ہمیں بھی یہاں وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو ایک مسلم کو حاصل ہیں، کہ وہ تمام کلیدی عہدوں پر آ سکتا ہے، ہم بھی آ جائیں۔ آپ نے ان کے موقف کی در پردہ تائید کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں تائید کی ہے، چلیں نعوذ باللہ، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کی اس بات سے ان کی تائید ہو گئی۔ مولانا اگر آپ نے واقعی شعوری طور پر یہ کہا ہے اور تاکید کی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، نہیں آپ کے اس جملے سے یہ بات نکلتی ہے تو پھر بھی اللہ سے توبہ تائب ہو جائیں۔ آپ تو پھر بھی ہمارے بڑے ہیں، ہمیں راہ حق دکھانا، اس پر رہنا اور دکھانا ہم پر لازم ہے، چاہے مخاطب ہمارے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ لیکن آپ نے یہ جملہ اپنے مختصر سے بیان میں 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے قضیہ موجبہ کلیہ محصورہ کی شکل اختیار کی ہے، جس میں کسی کیا کہتے ہیں جزئی کا کوئی اختصاص الگ سے نہیں، کوئی ایکسیپشنل کیس بھی آپ نے نہیں نکالا۔ تو آپ کا ایک عام آدمی جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، یا ایک عام لے مین یا حکمران طبقہ، عوام، پڑھا لکھا، جو یہاں کے پڑھے لکھے ہمارے جاہل ہوتے ہیں، وہ آپ کے اس بیان کو سنیں گے، دیکھیں جی اسلام نے تو وہ تمام حقوق دی ہیں غیر مسلم کو جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں ریاست کے اندر۔ تو ہماری تو فقہ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی۔ اب میں یہ دلیلیں دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صرف چکنا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ مولانا کے اس بیان نے اقلیتوں کا جو موقف ہے اس کو فائدہ پہنچایا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور نہ صرف اقلیتوں کو فائدہ پہنچایا ہے بلکہ ان کو بھی فائدہ پہنچایا، ان اقلیتوں کو جو مستقل یہاں رہائش نہیں رکھتے، ویزے پر آگے ہیں، کسی ایگریمنٹ کے ساتھ آگے ہیں، ان کو بھی یہ مولانا کے اس جملے نے فائدہ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں مولانا کی گستاخی نہیں کر رہا، جو اپنے جذبات ہیں وہ دلائل کی روشنی میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، اور یہ اظہار کرنے کا حق اللہ نے مجھے عطا کیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا